دوستوں ہمارا آج کا ٹاپک بہت سینسٹیو ہے اور ٹاپک کچھ یوں ہے کہ مجھے ای میل آئی اور اس ای میل میں ایک خاتون مجھ سے مخاطب تھیں اور انہوں نے کہا کہ میڈم میں نے اپنی زندگی میں کافی سارے جنسی تعلقات بنائے اور اس وقت میں ٹراما میں تھی. مجھے ٹراما تھا، میں سیکشل ابیوز سے گزری تھی بچپن میں، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو میں کر رہی ہوں وہ غلط ہے، یا پھر میں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہوں جو صرف میرا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو اچھے لوگ نہیں ہیں، اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا. چونکہ اب وہ اپنی ہیلنگ جرنی پر ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو شفایاب کر رہی ہیں، ٹراما کو ہیل کر رہی ہیں، اور ٹراما کو ہیل کرنے کے بعد ان کے ساتھ ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے نا کہ انہیں وہ ساری یادیں، وہ ساری میموریز، وہ سب فلیش بیکس آ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا، جو انہوں نے کیا، اور اب وہ چیز ان کے اندر بہت زیادہ غصہ، اینگر جنریٹ کر رہی ہے. انہیں شدید غصہ آتا ہے اپنے اوپر، لوگوں پر جنہوں نے ان کا فائدہ اٹھایا، اور وہ خود پر بھی غصہ کرتی ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں ایسی کیوں تھی، آخر مجھ سے یہ غلطیاں کیوں ہوئیں، ٹراما نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کیا کر رہی ہوں. دوستو یہاں پر صرف جنسی تعلقات ہی نہیں، بلکہ اگر آپ نے کسی انسان کو اپنا وقت دیا ہے، محبت، ایموشنز، انرجی، پیسہ، کچھ بھی آپ نے کچھ لوگوں کو دیا اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوا، آپ شعور یافتہ ہوئے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ میں ٹراما میں تھا یا تھی، یا پھر مجھے اپنے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، مجھے سیلف اویئرنیس نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو اویئرنیس آ گئی ہے، آپ کو آگہی آ گئی ہے، آپ کو اپنے ٹراما کی سمجھ آ گئی ہے، اور آپ اسے ہیل بھی کر رہے ہیں، اسے ٹھیک بھی کر رہے ہیں. تو ٹراما سے پہلے کا سفر جتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا، ٹراما کے بارے میں پتہ لگنے کے بعد کا جو سفر ہے، جو ہیلنگ کا سفر ہے، وہ اس سے ڈبل تکلیف دہ ہے، اس میں ڈبل تکلیف ہے، کیونکہ اب آپ کو اپنی ساری غلطیاں، اپنی ساری کوتاہیاں یاد آئیں گی. آپ کو وہ ایک ایک ایکسپیرینس جہاں پر آپ یا تو استعمال ہوئے، ایکسپلائٹ ہوئے، مینیپولیٹ ہوئے، آپ کو دھتکارا گیا یا کچھ بھی کیا گیا آپ کے ساتھ، وہ سب آپ کو یاد آئے گا. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس غصے سے، اس اینگر سے جو ابھی آپ کے اندر ہے، جو ابھی آپ میں جنریٹ ہوا ہے، میں اس اینگر سے آپ کو نمٹنا سکھاؤں گی کہ کیسے آپ نے جو آپ کی ہیلنگ جرنی ہے اس کے شروعات میں جو آپ کو ابھی ایک اینگر ہے، پچھتاوا ہے، غصہ ہے، اس سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے. جن محترمہ نے مجھے ای میل کی تھی، ان کی ای میل پڑھ کے نا مجھے لیڈی گاگا کا کیس یاد آ گیا. لیڈی گاگا ایک بہت مشہور گلوکارہ ہیں، امریکی گلوکارہ ہیں، اور انہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی لوگوں کے ساتھ. 19 سال کی عمر میں ان کے ساتھ سیکشل اسالٹ ہوا تھا، اور انہوں نے اس سٹوری کو شیئر کیا کہ کس طرح سے اس اسالٹ نے انہیں ٹراما دیا، PTSD دیا، اور ٹراما کس طرح ڈپریشن اور اینزائٹی کی صورت میں انہیں فیس کرنا پڑا. لیڈی گاگا نے یقیناً پوری سٹوری تو بیان نہیں کی ہوگی کہ کیسے جب وہ 19 سال کی تھی اور ان کے ساتھ یہ سب ہوا، تو چونکہ اس ٹائم وہ نا ایک بہت فیمس گلوکارہ نہیں تھیں، اس ٹائم وہ اپنے اسٹرگلنگ فیز میں تھیں، اس ٹائم وہ جد و جہد کر رہی تھیں ایک اچھی فیمس گلوکارہ بننے کے لیے. اور جب وہ بن گئیں، جب وہ اس مقام پر پہنچ گئیں جہاں وہ پہنچنا چاہتی تھیں، تو پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ کتنے سارے ٹراما، کتنے سارے ایسے حادثات ان کے ساتھ اس سفر میں ہوئے ہیں جو ابھی ان کو پریشان کر رہے ہیں. جی ہاں دوستوں، جب آپ میڈیا میں جاتے ہیں نا اپنا کیریئر بنانے، تو اس تلخ حقیقت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اگر تو آپ کا کوئی بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کے ابا یا آپ کی فیملی میں کوئی آلریڈی میڈیا میں اپنی جو ہے نا اپنا لوہا نہیں منوا چکا ہے، یا آپ کی کوئی اتنی جان پہچان نہیں ہے، یا پھر آپ امیر فیملی سے بلانگ نہیں کرتے، تو میڈیا میں اپنی جگہ بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کس کس قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے یہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ اس ٹائم پر جو لڑکیاں سکسیس حاصل کرنا چاہتی ہیں، پیسہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اٹینشن چاہتی ہیں، فیم، شہرت چاہتی ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پروسیس کا حصہ ہے. یہ جو شہرت تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے نا، تو اگر کوئی اس دوران ہمیں ایکسپلائٹ کرتا ہے یا ہراس کرتا ہے، ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ پروسیس کا حصہ ہے. اس ٹائم تو وہ حصہ سمجھ کے بھول جاتی ہیں، دبا دیتی ہیں، لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچتی ہیں نا جہاں پر سکسیس مل جاتی ہے، انفلوئنس بھی آ جاتا ہے، پاور بھی آ جاتی ہے، پھر انہیں وہ سارے ایکسپیرینسز آ کر ڈراتے ہیں.
وہ آتے ہیں، وہ فلیش بیکس آتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا. پھر وہ کہتا ہے نا کہ ہانٹ کرنے آتے ہیں، انہیں پریشان کرنے آتے ہیں وہ سارے تجربات جس سے وہ گزریں. تو جب بھی اپنی لائف میں کچھ بھی کریں آپ، کسی بھی مقام تک آپ کو پہنچنا ہے، آپ کو پہنچنے سے کوئی نہیں روک رہا. آپ کا حق بنتا ہے سکسیس کو حاصل کرنا، لیکن کسی ایسی چیز کا سودا نہ کریے گا کہ بعد میں پھر آپ کو پچھتانا پڑے. دوستوں، ٹراما ایک ایسی پریشان کن صورتحال ہے کہ جب کوئی انسان اس سے گزرتا ہے اور جب وہ اپنی ایڈلٹ لائف میں جاتا ہے تو اس سے ہیلدی اور انہیلدی بیہیویئر میں نا فرق زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا رویہ صحت مندانہ ہے اور کون سا رویہ غیر صحت مندانہ ہے، کون سے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ بات کی جائے اور کون سے لوگ اس قابل ہیں نہیں ہیں. اس بات میں فرق کرنا نا ایک ایسے بچے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جو بچپن میں ٹراما سے گزرا ہو، کافی ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہا ہو. تو دوستوں، سب سے پہلا سٹیپ تو یہاں پر یہی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں غلط فیصلے لیے، غلط لوگوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنائے، یا پھر ان پر پیسہ خرچ کیا، انہیں اپنی انرجی دی، ایموشنز دیے، ان پہ بھروسہ کیا، جو کچھ بھی کیا آپ نے. اور ابھی آپ کو بہت غصہ ہے اس بات کا کیونکہ ابھی آپ کو عقل و شعور آ گیا ہے، ٹراما کی دھند ہٹ گئی ہے. تو آپ نے نا جو آپ کے اندر اینگر ہے، جو آپ کے اندر بھی غصہ آ رہا ہے، آپ نے اس کی طرف اپنا ایٹیٹیوڈ سب سے پہلے چینج کرنا ہے. جی ہاں، وہ جو غصہ ہے نا، وہ جو آپ کا اینگر ہے، وہ جو فلیش بیکس آپ کو آ رہے ہیں، انہیں سیلیبریٹ کرنا سیکھیں. کیونکہ یہ فلیش بیکس، یہ غصہ، یہ اینگر ہر انسان کے نصیب میں نہیں آتے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو بہت ہی بیوقوفانہ زندگی جی رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہیلدی اور کیا انہیلدی ہے. میں تو زہر کو دوائی سمجھ رہا تھا، دوا سمجھ رہا تھا. تو اس اینگر کو نا جو آپ کے اندر آ رہا ہے اسے اکنالج کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں اور اس کی طرف اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں. شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ غصہ آ رہا ہے. یہ غصہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اویئر ہو گئے ہیں، آپ حقیقت، ریالٹی کو دیکھ پا رہے ہیں، تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہے. تو یہاں پر اپنا رویہ بدلنا بہت ضروری ہے، اس غصے کی جانب اپنی نظر بدلنا ضروری ہے. اس کو اچھی نظر سے دیکھیں، اس کی جانب اپنا رویہ، اپنا ایٹیٹیوڈ بدلیں. دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو نا سیلف کمپیشن سے کام لینا ہوگا. یہاں پر آپ کا برین آپ کو پنش تو کر رہا ہے، وہ آپ کو یہ تو بول رہا ہے کہ کیوں. فلیش بیکس کے ذریعے آپ کو وہ پرانی یادیں یاد دلا کر، وہ تمام جنسی تعلقات یاد دلا کر آپ کو وہ یہ تو بول رہا ہے کہ کیوں کیا تم نے یہ سب. لیکن آپ نے وہ جو بھی آپ کا برین آپ کو پنش کر رہا ہے نا، اس کی طرف آپ نے سیلف کمپیشن شو کرنا ہے. آپ نے اپنے ساتھ ہمدردی جتانی ہے. آپ نے خود کو بولنا ہے کہ دیکھو مجھے پتہ نہیں تھا، میں اویئر نہیں تھی. اگر مجھے عقل ہوتی، شعور ہوتا، سمجھ ہوتی اور میں ٹراما میں نہیں ہوتی تو کیا میں ایسی حرکتیں کرتی؟ اور کیا ابھی میں کر رہی ہوں؟ ابھی میں نہیں کر رہی کیونکہ ابھی مجھے شعور آ گیا ہے، مجھے عقل آ گئی ہے. تو جب اویئرنیس نہیں ہوتی، جب انسان کو شعور نہیں ہوتا تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرتے ہیں نا، اللہ بھی معاف کرتے ہیں. تو آپ بھی تو اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں. آپ کے لیے معافی تب نہیں بنتی جب آپ ابھی بھی جانتے ہوئے بھی کہ کوئی بندہ انہیلدی ہے، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی حرکت انہیلدی ہے، غیر صحت مندانہ ہے، اور آپ پھر بھی اسے کر رہے ہیں، تو وہاں پھر معافی نہیں ہے، پھر وہاں آپ دوغلاپن کر رہے ہیں. لیکن آپ آلریڈی اس ایکٹیویٹی کو، سرگرمی کو چھوڑ چکے ہیں، تو ابھی خود کو معاف کریں اور خود کو بولیں کہ مجھے اویئرنیس نہیں تھی، اب یہ اویئرنیس آ گئی ہے تو میں نہیں کر رہا. تیسرا اہم پوائنٹ، جو بھی فلیش بیکس آپ کو آئیں گے، جو بھی آپ کے اندر ایک شیم کی فیلنگ آئے گی، ایک دم سے آپ کو بہت برا لگے گا، یا وہ کسی کا وہ ٹچ جو بہت انہیلدی تھا ابھی آپ کو اپنی باڈی میں فیل ہو رہا ہے، تو آپ نے اس انکمفرٹیبل فیلنگ کے ساتھ، اس فلیش بیک کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ نے اپنے آپ سے کہنا ہے کہ ہاں مجھے فلیش بیک آ رہا ہے، مجھے وہ سین یاد آ رہا ہے جو بہت ہی انہیلدی تھا، لیکن اس ٹائم پر چونکہ مجھے شعور نہیں تھا، مجھے آگہی نہیں تھی، تو میں نے اس آدمی کو روکا نہیں، اس انسان کو روکا نہیں، اور میں اس کے سامنے سرنڈر کر گئی. لیکن ابھی میں فیل کر سکتی ہوں کہ یہ فلیش بیک ہے، اور میں ایکسیپٹ کرتی ہوں اس بات کو کہ ہاں ایسا ہوا ہے، اور میں اس پین، اس درد کے ساتھ بیٹھوں گی اور اس فلیش بیک کو اگنور نہیں کروں گی، بلکہ اسے فیل کروں گی، اور کچھ دیر میں وہ فلیش بیک نارمل ہو جائے گا. چوتھا اہم پوائنٹ یہاں پر ہے، ہمارے مذہب اسلام میں کہتے ہیں نا کہ یہ جو جسم ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور یہ آپ سے واپس لے لیا جائے گا. اور انگریزی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یور باڈی از یور ٹیمپل.
آپ کی جو باڈی ہے وہ ٹیمپل ہے، اس کی قدر کریں، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اس کی اہمیت کا اندازہ خود کو لگوانا سکھائیں، اور اسے یوں ہی کسی بھی مقصد کے لیے کسی کے سامنے پروسے مت، کسی کو دے مت کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ تو جب بھی آپ کو فلیش بیکس آ رہے ہیں، آپ کو بہت اندر سے بہت عجیب فیل ہو رہا ہے اور بہت برا لگ رہا ہے آپ کو، اپنے لیے بھی آپ کو نفرت سی آ رہی ہے، اپنے آپ سے گھن سی آ رہی ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے آپ کو حق کرنا ہے، اپنی باڈی سے پیار کرنا ہے، اور پیار کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، ہیلدی کھانا کھانا، اپنی باڈی کا خیال رکھنا، ایکسرسائز کرنا۔ جی ہاں، ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے، ورک آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کو آپ کی انزائٹی بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں، اپنی انزائٹی، اپنے اضطراب کو کم کر سکتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے اپنی باڈی سے پیار جتانے کا۔ اپنے آپ کو حق کریں زور سے، جب بھی آپ کو فلیش بیک آئے اپنی باڈی کو ایسے زور سے اپنے آپ کو گلے لگائیں اور یوں بولے کہ آئی لو مائی باڈی، آئی رسپیکٹ مائی باڈی۔ میں اپنی باڈی سے بہت پیار کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، یا میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں۔ اگر کسی اور انسان نے میری باڈی کی رسپیکٹ نہیں کی، اس نے صرف استعمال کیا، تو یہ اس کی ذہنیت شو کرتا ہے، میری نہیں۔ میں ٹراما میں تھی، ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، اور ابھی میں اپنی باڈی کا خیال رکھوں گی، میں اس کا دھیان رکھوں گی، میں اس کی عزت کروں گی، اس کی رسپیکٹ کروں گی، کیونکہ جو انسان اپنی باڈی کی رسپیکٹ خود نہیں کرتا، دنیا بھی اس انسان کی باڈی کی رسپیکٹ نہیں کرتی۔ دوستوں، آپ کا جسم، آپ کی باڈی ایک بہت ہی ہائی ٹیک مشین ہے، بہت ہی ہائی ٹیکنالوجی مشین ہے، اور اس ہائی ٹیکنالوجی مشین کی قدر کریں، عزت کریں، اور اس سے پیار کریں، اس کا خیال رکھیں۔ دوستوں، یہاں پر پانچواں اور بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نیچر آپ کو درد کے ذریعے سبق سکھاتی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو اس وقت درد ہو رہا ہے، آپ کو فلیش بیکس آ رہے ہیں، آپ کو غصہ ہے، اینگر ہے، ایگریشن ہے آپ کے اندر، اپنے آپ کو لے کر، اپنی حرکتوں کو لے کر، یا دوسرے انسانوں کو لے کر، تو وہ جو آپ کا پین ہے، جو درد ہے، آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، کیونکہ نیچر کا یہی طریقہ ہے آپ کو گرو کروانے کا۔ اس اینگر، اس غصے کو پروسیس کیے بغیر، اس کو ایکسیپٹ کیے بغیر آپ لائف میں آگے گروتھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا، نیچر میں پیار پیار نہیں ہوتا، آئی لو یو بیبی ٹائپ چیز نہیں ہوتی۔ نیچر آپ کو غصہ، اینگر، پین کے ذریعے گرو کرنا سکھا رہی کہ تم نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا، اب تم پہلے اس کا درد برداشت کرو، اس غصے کو پروسیس کرو، پھر آگے تمہیں گروتھ کرنے کو ملے گی۔ تو آپ کے سفر میں یہی وہ حصہ ہے جس میں آپ کو اس اینگر کو پروسیس کرنا ہوگا، اور آپ کو اپنی فیلنگز کو فیل کرنا ہوگا، ان فلیش بیکس کو فیل کرنا ہوگا، اور ایسی غلطیاں نہیں دہرانی ہوں گی، اور اپنی باڈی کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے نا سیلف پٹی میں نہیں جانا، یعنی کہ اپنے آپ کو مظلوم اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کا استعمال کیا یا پھر جن کے ساتھ آپ کے جنسی تعلقات تھے، ان کو ولن نہیں بنانا، وہ ولن نہیں ہے، اور نہ ہی آپ مظلوم وکٹم ہیں۔ وکٹم مینٹالٹی آپ کو کبھی بھی اس اینگر اور ایگریشن سے باہر نہیں نکلنے دے گی۔ آپ نے خود سے یہ کہنا ہے کہ اس ٹائم پر جو بھی میرے شعور کا لیول تھا، اس حساب سے میں ویسے ہی لوگوں سے ملی جن کے ساتھ نا میرا لیول میچ کرتا تھا، وہ بھی ایسے ہی تھے، ٹرامیٹائزڈ قسم کے، نارسسسٹک، فائدہ اٹھانے والے، کیونکہ وہ بھی ٹراما سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، اور میں بھی ٹراما میں تھی۔ تو جیسے جیسے آپ کے شعور کا لیول بڑھتا ہے، ویسے ویسے آپ کے آس پاس کے جو دوست ہیں، جو آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں، وہ بھی بدلنے لگتے ہیں۔ تو آج آپ کے اندر شعور آ گیا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو پہلے آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے فرینڈس تھے، یا جو آپ کا بوائے فرینڈ تھا یا گرل فرینڈ تھی۔ تو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا آپ نے کہ وہ کوئی ولن نہیں ہے، اور آپ ہیرو نہیں ہیں، یا آپ وکٹم نہیں ہیں، آپ بیچارے نہیں ہیں۔ آپ نے بھی اتنا ہی پارٹیسپیٹ کیا اس وقت اس سرگرمی میں جتنا کہ انہوں نے کیا۔ تو یہاں پر لینی ہے آپ نے رسپانسبلٹی، چاہے انہوں نے آپ کا فائدہ ہی کیوں نہ اٹھایا ہو بہت زیادہ، لیکن ان کو ولن بنانے سے اور اپنے آپ کو وکٹم بنانے سے آپ گروتھ نہیں کریں گے۔ آپ گروتھ تب کریں گے جب آپ رسپانسبلٹی لیں گے اپنے ایکشنز کی، کہ آپ بولیں گے کہ جو میں نے کیا وہ میرے اس وقت شعور کا لیول ہی اتنا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ لوگ، ان کا بھی وہی لیول تھا، تبھی میں ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی یا اٹریکٹ ہوا، تبھی وہ میری زندگی میں آئے۔ لیکن چونکہ اب میرا لیول بدل چکا ہے، تو اب جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی مختلف ہوں گے، وہ ویسے نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ اگر وکٹم مینٹالٹی سے کام لیں گے اور خود کو بیچاری یا بیچارہ سمجھیں گے، اور سامنے والے کو جو ہے نا وہ ظالم اور
پتہ نہیں کیا سمجھ لیں گے. تو یہاں پر نا آپ اس اینگر اور ایگریشن سے کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے. آپ ہمیشہ کے لیے اس میں پھنس کر رہ جائیں گے, کیونکہ آپ کیا گیم کھیل رہے ہیں, آپ وکٹم والا گیم کھیل رہے ہیں. آپ اپنے اوپر ترس کھا رہے ہیں, جیسے آپ بہت بیچارے ہیں اور وہ سامنے والا بندہ ولن ہے. یہاں کوئی ولن اور ہیرو نہیں ہے, یہاں کوئی وکٹم اور ولن نہیں ہے, بلکہ یہاں پر شعور کا لیول ہے. جس کا جو شعور کا لیول ہوگا اس کو اسی حساب سے دوست بھی ملیں گے, ٹیچرز بھی ملیں گے, مینٹورز بھی ملیں گے. دنیا کی ہر چیز اسے اسی حساب سے ملے گی جس حساب سے اس کا شعور ہوگا. یہاں پر سب سے امپورٹنٹ اور آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی اینگر اور ایگریشن ہے, جو بھی آپ کا ریگریٹ ہے, اس کو آپ نے ایکشن کے تھرو بھی پروسیس کرنا ہے, یعنی کہ عمل کے ذریعے آپ نے اس کو پروسیس کرنا ہے. آپ نے اپنی لائف میں غور کریں جا کر, کون تھے وہ لوگ, کس وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ وہ تعلقات بنائے. کیا آپ کو پیسے چاہیے تھے, کیا آپ کو انفلوئنس پاور چاہیے تھی, کیا آپ محبت کے لیے ترس رہے تھے یا ترس رہی تھیں, کیا آپ کو لائف میں کوئی ریلیشن شپ چاہیے تھا, کیا چاہیے تھا, آپ کی کیا نیڈ تھی. تو اگر آپ نے پیسوں کے لیے کیا, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے فائنینشیل گین حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ جن سے تعلقات بنائے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا سیکھیں. اپنی زندگی میں کچھ سیکھیں, کچھ کام کریں, پیسے کمائیں, تاکہ جو آپ کی وہ نیڈ ہے وہ پوری ہو سکے. اور اس کے ذریعے بھی آپ کا جو اینگر ہے, ایگریشن ہے, وہ کم ہوگا. کیونکہ جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے, آپ کی جیب میں 4 پیسے آئیں گے, تو آپ کا غصہ آٹومیٹکلی کم ہونے لگے گا. کیونکہ بہت ممکن ہے کہ آپ کا برین دیکھے نا کہ ہاں بھائی, اگر ہم نے کچھ کھویا ہے, ہم نے اپنی ڈگنیٹی کھوئی, ہم نے اپنی عزت کھوئی, یا ہم نے اپنا وقار کھویا, تو ہم نے واپس گین بھی کر لیا نا. جس وجہ سے کھویا اس وجہ کو ہم نے پا لیا, اور اب ہمیں اپنا وقار, اپنی ڈگنیٹی, اپنی باڈی کسی کو نہ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی پیسوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں, بیکاز پیسے ہمارے پاس ہیں. یا پھر اگر آپ نے بہت زیادہ محبت, جذبات میں آ کر یہ سب کیا, تو اب آپ کو چاہیے کہ اپنی ٹراما کو ہیل کریں اور لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں جائیں, شادی کریں. جس بندے سے شادی کریں اس کے ساتھ ایک بہت اچھا ہیلدی ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کریں. لیکن جب آپ خود ہیلدی نہیں ہوں گے تو ہیلدی بندہ لائف میں آئے گا نہیں. میں نے کہا نا کہ جس لیول کا آپ کا شعور ہوگا اس لیول کا آپ کو بندہ ملے گا یا بندی ملے گی. تو اپنا جو شعور کا لیول ہے اسے امپروو کریں. اس لیول کے مطابق جب بندہ ملے گا آپ کو لائف میں, یا بندی ملے گی, تو پھر اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ بنائیں, ایک ریئلسٹک, ایک ہیلدی ریلیشن شپ, کہ جہاں پر نیڈینس نہ ہو, جہاں پر آپ کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے کہ بس مجھ سے پیار کرو, مجھے میرے بارے میں اچھا فیل کرواؤ. وہ تڑپ آپ نے کم کرنی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, جب آپ ٹراما سے گزرے ہیں تو لائف میں ایمپٹینس تو ہوگی, خالی پن تو ہوگا, پیار کی کمی تو ہوگی, محبت کی کمی تو بہت رہی ہوگی. تو آپ نے جو بھی آپ کے اندر تڑپ ہے, جو بھی آپ کے اندر ڈیسپریشن ہے, جو بھی آپ کے اندر ایک سب حاصل کرنے کی چاہ ہے, جو اٹینشن, ویلیڈیشن کے لیے آپ پاگل ہوئے جا رہے ہیں, آپ نے اسے کنٹرول کرنا ہے, نارمل کرنا ہے. اور یہ پورا پروسیس ہے اپنے ٹراما کو سمجھ کے. میں آگے چل کر جو ڈیسپریشن ہے, جو تڑپ ہے, اس پر ایک ویڈیو بناؤں گی, اور آپ کو آپ کی تڑپ, چاہے وہ سکسیس کے لیے ہو, پیسے کے لیے ہو, کسی انسان کو حاصل کرنے کے لیے, محبت کے لیے, میں اس تڑپ کو نارمل کرنے پر بات کروں گی. لیکن ابھی کے لیے یہ اسٹیپ کافی ہوں گے. تو دیکھیں جناب, غور کریں اپنی زندگی پر, اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات پر, چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا ہو, یا کسی بھی بندے پر بہت زیادہ آپ کی انویسٹمنٹ اور واپسی میں آپ کو کچھ بھی نہ ملا, یا واپسی میں آپ کو دھوکہ ملا. جو کچھ بھی ہوا آپ کے ساتھ, اس کا پورا انالیسس کریں, اور ایک طرفہ مت سوچیں, بلکہ ہر زاویے سے سوچیں, اور رسپانسبلٹی لیں اپنے ایکشنز کی. دوسروں کی غلطی ہوگی بھی تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. لوگوں کو گالیاں دینے پر یا ان کو کوسنے پر نا, اگر چیزیں بہتر ہوتیں تو آج پاکستان میں بہت بہتر ہو چکی ہوتی ہیں. کیونکہ یہاں پر اپنے ایکشنز کی ذمہ داری تو بالکل بھی کوئی نہیں لیتا. ہمارا تو قومی کھیل ہے ایک دوسرے پر الزام لگانا, ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا. اور یہاں پر میں ایک چھوٹا سا میسج لڑکیوں کو دینا چاہوں گی, کیونکہ دیکھیں, آپ اگر بہت بیوٹیفل ہیں, ینگ ہیں, اور آپ کو بہت اٹینشن ملتی ہے اپنی بیوٹی کی وجہ سے, یا اپنی جوان ہونے کی وجہ سے, ینگ ہونے کی وجہ سے, تو آج آپ جن چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں, اور آج آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, اگر کوئی میرا فائدہ اٹھا رہا ہے, یا میں کچھ کر رہی ہوں کچھ حاصل کرنے کے لیے, اور خاص کر میں اپنی باڈی کا استعمال کر رہی ہوں, تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, سبھی تو کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ آج آپ کر تو رہے ہیں, لیکن یہی چیزیں آپ کو پریشان کرنے آئیں گی آگے. آپ کی لائف میں
یہ سب کچھ جو آپ نے کیا وہ آپ کو ضرور پریشان کرنے آئے گا، خاص کر تب جب آپ نے کسی مٹیریل چیز کے لیے اپنی روح، اپنی جو آپ کی ڈگنیٹی ہے، اگر آپ نے بیچی ہے نا کسی مٹیریل چیز کے لیے، تو آپ کو بہت سہنا پڑے گا زندگی میں، کیونکہ کوئی بھی مٹیریل چیز آپ کے اندر جو آپ کا وقار ہے، جو آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے، جو آپ کی سیلف اسٹیم ہے، وہ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی، وہ اس کا معاوضہ نہیں بھر سکتی. مٹیریل چیزوں کی خوشی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے اور کچھ دیر میں ختم ہو جاتی ہے. میں یہاں ان لڑکیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں جنہیں پروسٹیٹیوشن میں دھکیل دیا جاتا ہے، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، وہ مجبور ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں ان لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں جو اپنی مرضی سے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کی توقع کے برعکس ہو سکتا ہے اور بہت بھیانک بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھی ہوں گی نا، یہ جتنی بھی ماڈلز ہوتی ہیں، ایکٹریسز ہوتی ہیں، جب یہ ینگ ہوتی ہیں تو ان کو تب یاد نہیں آتا کہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے یا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تب لائف فل زبردست سب چل رہا ہوتا ہے، بیکاز اٹینشن چاہیے، پیسہ چاہیے، فیم چاہیے، شہرت چاہیے. اس ٹائم پر کچھ یاد نہیں آتا، لیکن بعد میں تو پھر آپ جب ایک سرٹن لیول، مطلب ایک مخصوص لیول تک پہنچتے ہیں جہاں پر آپ کو شہرت، پیسہ، جو بھی فیم ہے وہ مل جاتا ہے، تو اس کے بعد یا پھر جب آپ کی ایج، آپ کی عمر ہو جائے اور اب آپ اتنی منظور نظر نہیں ہیں، کیونکہ بوڑھا تو سب نے ہونا ہے نا، کوئی تو ایسا ہے ہی نہیں اس دنیا میں جس نے بوڑھا نہیں ہونا، جس نے جو ہے نا وہ اولڈ ایج نہیں دیکھنی، سبھی نے ہونا ہوتا ہے. تو آفٹر 40-45 جب آپ کی وہ ویلیو نہیں رہتی نا، اور جب آپ کو بڑھتی عمر کے ساتھ اٹینشن ملنا کم ہوتی ہے اور بند ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سارے ایکسپیرئنسز، وہ سارے تجربات، وہ سارے جو آپ نے بارگین کیے ہوتا ہے نا اپنی لائف میں کچھ حاصل کرنے کے لیے، وہ سب آپ کو پریشان کرنے آتے ہیں، وہ سب آپ کو ہانٹ کرنے آتے ہیں. تو لائف میں جو بھی فیصلے لیں بہت سوچ سمجھ کر لیں. اگر اویئرنیس نہیں تھی وہ فیصلے لیے تو آج خود کو معاف کریں، اس درد سے گزریں، اسے پروسیس کریں، آگے بڑھیں اور ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں. کیونکہ سب سے بڑی معافی ہی یہی ہے کہ آپ وہ مسٹیکس دوبارہ اپنی زندگی میں نہ دہرائیں. لیکن خود کو ابھی جج مت کریں، خود کو زیادہ شیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا اس بات کا. اب علم آ گیا ہے، شعور آ گیا ہے، آگہی آ گئی ہے، تو اپنے ایکشنز کی ذمہ داری لیں اور زندگی میں ایسے فیصلے لینے سے دور رہیں جو آگے چل کر آپ کو بہت زیادہ ذہنی اذیت میں مبتلا کر سکتے ہیں. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا لیکچر کافی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.